الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، رمضان المبارک گزر گیا. رمضان المبارک کی رونقیں ختم ہو گئی، مسجدوں کی بھیڑ بھی غائب ہو گئی، مصلی بھی غائب ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اللہ نے کہا روزہ فرض کیا گیا تم پر، 30 روزے فرض کیے گئے. پھر اللہ نے فرمایا کوئی اگر اس میں بیمار ہے یا مسافر ہے، شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے مت رکھو، لیکن رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا ہے. کوئی بیمار ہے، شرعی عذر ہے، عورتوں کے ساتھ بھی شرعی عذر ہوتا ہے، اختیار ہے رمضان کے بعد روزے رکھیں. ہاں کوئی ایسا بیمار ہے جو رکھنے کے قابل نہیں ہے، فدیہ ادا کرے. ایک قضا ہوتا ہے، ایک کفارہ ہوتا ہے. قضا تو یہ ہوتا ہے روزہ چھوٹ گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے، یا یوں ہی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو قضا کرنا ہے. ایک کفارہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے بلا عذر شرعی کے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں صبر و ضبط نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزہ رکھنا پڑے گا کفارے کے طور پر. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک روزے سے تو نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے، 60 روزہ کہاں ہم سے ہو سکے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو، غلاموں کو آزاد کرو. سرکار میں غریب آدمی ہوں. اچھا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ میرے لیے وہ بھی ممکن نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھے رہو. پھر کہیں سے کھجور کا ٹوکڑا آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی وہ کون سوال کرنے والا صحابی کہاں ہیں؟ آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹوکڑا لے لو اور جاؤ جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جب اللہ کے رسول نے دیا تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ
اللہ کی قسم اس مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جا تو ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے خاص تھا۔ لیکن کسی نے اگر روزہ توڑ دیا ہے، کفارہ لازم ہے، تو پھر اس کو 60 روزہ رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 60 غلاموں کا تو مسئلہ نہیں رہا، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے وہ دونوں وقت، یا اتنی رقم دے دے جس سے وہ کھا سکتا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو قضا پورا کرنا چاہیے، اور جنہوں نے توڑ دیا ہے بڑی غلطی ہو گئی، یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ابھی ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث موسم کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی روزوں سے ہی متعلق ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی موسم اور زمانے کے اعتبار سے بہت ہی مناسب ہے۔ ویسے تو یہ بات آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی کوئی بات بھی موسم کے خلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کی کوئی بات بھی زمانے کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی ہر بات جب کبھی آپ عمل کریں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض باتوں کا ذرا موقع زیادہ ہوتا ہے، جیسے اب جو میں نے حدیث پڑھی اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستم من شوال، پھر اس نے رمضان کے بعد، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے بعد جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسا وہ صائم الدہر ہے، یعنی زندگی بھر روزہ رکھنے والا ہے، زمانے بھر روزہ رکھنے والا ہے، بڑا ثواب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بھئی رمضان المبارک تو فرض ہے، اس کے روزے فرض ہیں، یہ شوال کے روزوں کو اس سے ملانا صحیح نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قرب کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ شوال چونکہ رمضان کے قریب ہے اس لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے، یا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اندازہ کر کے دیکھا ہوگا نمازوں کے شروع میں اخیر میں شریعت نے سنن اور نوافل رکھے ہیں۔ فجر ہے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر ہے پہلے بھی سنت ہے بعد میں بھی سنت ہے، عصر میں بھی سنت غیر مؤکدہ ہے، ہاں مغرب میں نماز کے بعد ہے، عشاء میں بھی پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے۔ تو فرائض سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں اور نوافل رکھے گئے ہیں، جو لوگ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد فرض ادا کرتے ہیں ان کی نماز میں، اور جو بھاگم بھاگ آتے ہیں فرض ادا کر لیا، جمعہ میں شریک ہوئے پھر چلتے رہے، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا میٹر ہوتا جس سے ناپ کے بتایا جا سکتا کہ دونوں کے نماز میں کتنا بڑا فرق ہے، تو آپ جان لیتے کہ جو آدمی اطمینان سے آتا ہے، سنت پہلے پڑھتا ہے بعد میں سنت پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، اس کی نماز میں جو نورانیت ہے، جو خشوع اور خضوع ہے، اس کی نماز میں نہیں ہوگا۔ جو بھاگم بھاگ آیا فرض ادا کیا چلتا رہا۔ تو ایسی ہی دوستوں اور بزرگوں، نماز فرائض سے پہلے شریعت نے مکملات فرائض سنتوں کو رکھا ہے، پہلے آؤ سنت پڑھو پھر فرض ادا کرو پھر سنت پڑھو۔ ایسی روزوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مکملات رکھے ہیں، تکمیلات رکھے ہیں۔ بھئی رمضان کا روزہ تو ہو گیا، اور یقینی طور پر دیکھیے چاہے بندہ جتنے بھی اصول کے ساتھ قاعدے کے مطابق روزہ رکھے، نماز پڑھے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری آپ کی بات تو چھوڑیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر عبادت کرنے والے، رات رات بھر عبادت کرنے والے، اور اتنا زیادہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، پائے مبارک سوج جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی تمام آپ کی خطاؤں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہے،
پھر آپ اتنی رات بھر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ روزے کا حق اللہ کے رسول اتنی عبادت کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اتنی عبادت کے بعد سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق تو میں نہیں ادا کر سکا۔ جب امام الانبیاء اتنی عبادتیں کر کے کہہ رہے ہیں تو کیا ہم نے رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے نمازیں پڑھ کے تراویح پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر لیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے ہم نے کس طرح روزہ رکھا ہے، ہم نے کس طرح تراویح پڑھی ہے، ہم نے کس طرح تلاوت کی ہے، اور رمضان میں جو احتیاط کرنا چاہیے ہم نے کتنا کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا حال معلوم ہے، تو چاہے کتنی بھی اچھی طرح رکھیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بھائی تم گنتی پورا کر لو، باقی گناہوں کو معاف کرنے والے ہم ہیں، تم گنتی تو پورا کر لو۔ وہ 29 روزے یا 30 روزے جو رمضان کے مہینے میں آتے ہیں وہ تم گنتی پورا کر لو، اللہ کو بھی معلوم ہے کم سے کم گنتی تو پورا کر رہے ہو، روزہ تو رکھ رہے ہو کم سے کم، باقی اس کے حقوق کو ادا کرنا بڑی بات ہے۔ تو جو گنتی پورا کر لیتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کم سے کم گنتی کو تم نے پورا کیا، اللہ کہتے ہیں معاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ عید کے بعد جب ملتے تھے اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے مریدوں سے، حضرت بڑے خوش ہوتے، فرماتے تھے الحمدللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے عید کی نماز میں ہم سب کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ معاف کریں گے، اللہ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں نا۔ اللہ نے حدیث میں فرما دیا کہ اللہ اعلان کرتے انطلقوا قد غفرت لکم، عیدگاہ سے اس حال میں جاؤ کہ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہم کو بھی امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ کا جب اعلان ہے تو ہم سب بالکل بخشے بخشائے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ بھائی جب اللہ نے ایک بار معاف کر دیا ہے اور اللہ نے کہہ دیا معاف کر دیا تو ہمیں یقین ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے، کم سے کم اب تو حفاظت کر لو اپنی، کم سے کم آئندہ کی زندگی کو تو۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے تھے کہ 2 روزے ہیں بھائی، ایک روزہ تو وہ ہے جو رمضان کا روزہ آپ نے رکھا اور سحری سے شروعات ہوئی، افطار پہ وہ روزہ مکمل ہو گیا، اور عید کے دن 30 روزے یا 29 روزے پورے ہو گئے آپ کے، وہ روزہ رمضان کا ختم ہو گیا۔ ایک روزہ اللہ نے یہ فرض کیا تھا، اس روزے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو منع کیا تھا، بھائی روزے کی حالت میں وہ 12 گھنٹے کا ہو، 13 گھنٹے کا ہو، 14 گھنٹے کا ہو، یہ سحر سے لے کر مغرب تک کا جو روزہ ہے اس میں کھانا ممنوع، پینا ممنوع، بیوی سے ملنا ممنوع، اور جو چیزیں پہلے سے ممنوع ہیں وہ تو ممنوع ہیں، غیبت پہلے سے ممنوع ہے، دل آزاری پہلے سے ممنوع ہے، چغل خوری پہلے سے ممنوع ہے، جھوٹ پہلے سے ممنوع ہے، جو حرام کھانا حرام کمانا پہلے سے ممنوع ہے وہ تو ہے ہی بہرحال۔ تو رمضان میں روزہ ہم نے رکھا اور اللہ کے حلال کردہ چیز کو ہم نے 12-13 گھنٹوں کے لیے چھوڑا۔ فرمایا ایک روزہ تو یہ ہے کہ اس روزے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عید کی نماز عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام، بڑا اکرام عطا فرمایا، مغفرت جیسی نعمت اور انعام اللہ نے دیا۔ اور حضرت فرماتے تھے ایک روزہ مومن کی پوری زندگی کا روزہ ہے۔ اس روزے کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ آدمی پیدا ہوتا ہے اس دن سے سحر شروع اس کی پیدا ہوا، سحر کی شروعات ہوئی، اور اس روزے کا افطار کب ہوگا؟ جب انتقال ہوگا، اور اس کے بعد حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر ملے گا، وہ افطار کا وقت ہمارے لیے ہوگا۔ تو مومن کی پوری زندگی روزے والی زندگی ہے۔ ایک روزہ رمضان کا تھا 12-13 گھنٹے کے لیے، نہیں کھانا نہیں پینا، بیوی سے نہیں ملنا، یہ وہ، اور ایک روزہ مومن کی پوری زندگی کا روزہ ہے، پوری زندگی کا روزہ ہے۔ کب سے پیدا ہوا، پیدائش سے شروعات ہے، اور پھر بالغ ہوا، نمازیں فرض ہیں، اور جو شریعت میں احکام ہیں وہ فرض ہے ہمارے لیے،
اور پھر اس پابندی کے ساتھ بندہ اگر رہے پابندی کے ساتھ صحیح طور پر آدمی اگر اس روزے کو باقی رکھتا ہے تو ایمان پہ خاتمہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت عید آنے والی ہے، ذرا کچھ فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کل عید آنے والی ہے اور ہر مومن کے لیے عید خوشی کا دن ہے، لیکن فرمایا کہ صحیح معنوں میں خوشی کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان پر سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، وہ اصل میں مومن کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو سمجھو آگے کا جتنا مرحلہ ہے سب آسان ہے، سب آسان ہے، اللہ راضی ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، سب مبارک۔ اور اگر ایمان پہ خدا نہ خواستہ خاتمہ نہیں ہوا پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ جو بڑا روزہ ہے، زندگی بھر کا روزہ ہے، مومن زندگی بھر کا روزہ رکھا، اسی لیے کہا گیا حدیث میں الدنیا سجن المومن، کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیدی کے لیے اجازت نہیں جہاں چاہے چلا جائے، جو چاہے کرے، بلکہ حدود میں رہتا ہے، پابندیوں میں رہتا ہے، مومن بھی اللہ اس کے رسول کے قید میں، حدود میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، نمازیں بھی ختم ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم نے روزہ پوری زندگی کا رکھا ہے۔ مومن کو پوری زندگی اگر اس طرح گزارتا ہے، ہر قدم پر آپ کے دل میں، جیسے دیکھیے روزے کا ایک مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون۔ قرآن کریم نے کہا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں، ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں بند ہے، پانی موجود ہے، شدت کا پیاس لگا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، روزے دار پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا نا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایک روزے دار روزہ رکھا ہے، وہ چاہے تو کمرے میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، نہ گھر والا دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دوست و احباب دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ کھٹک ہے، یہ احساس ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ یہی کھٹک پیدا کرنا چاہتے ہیں، پوری زندگی دل میں یہ خیال ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آج ہمارے دل سے وہ کھٹک نکل گیا ہے۔ وقف بل کی بات آئی اور دونوں راجیہ سبھا میں بھی، لوک سبھا میں بھی پاس ہو گیا یہ وقف ترمیمی بل جو آیا تھا، اور وہ بل پاس ہو گیا، بہرحال قانون بن گیا اب۔ اور جو کچھ ہوا آپ سن رہے ہیں پہلے سے بھی، اور جو کچھ جد و جہد کر رہے تھے کرتے رہے ہیں، لیکن آدمی کی نیت جب خراب ہو، ظالم کی نیت جب خراب ہو، کسی دلیل کسی حجت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وقف بورڈ کا بل اس لیے لایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کی اوقاف سے محروم کیا جائے، مسلمانوں کے مسجدوں کو تباہ و برباد کیا جائے، مسلمانوں کے جو اوقافی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ وقف بورڈ کے ماتحت اتنی کچھ چیزیں ہیں، اور 9 لاکھ ایکڑ ہے یا پتہ نہیں 21 لاکھ ایکڑ زمین ہے، بڑی زمین جائیداد ہے جو پہلے کے مالداروں نے، نوابوں نے اور دوسرے بڑے لوگوں نے وقف کیا تھا، حکومت نے نہیں دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو وقف کرنے والے یہ بڑے نظاموں نے، نوابوں نے، جن لوگوں کو تھا انہوں نے بڑی بڑی جگہیں وقف کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اوقاف کے جائیداد کا استعمال اگر واقعی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا، مسلمانوں میں غربت باقی نہ رہتی۔ لیکن کہا جاتا افسوس، صد افسوس، یہ وقف بورڈ کا ادارہ، یہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس میں واقفیت نہیں ہے، وقف بورڈ کے ادارے نے جو کچھ کیا ہے ساری دنیا جان رہی ہے، لوٹ مچائی گئی، لوٹ مچائی گئی، جو ذمہ دار بنا، جہاں بنا، جس کو موقع ملا، مال مفت دلے بے رحم لوٹا، اپنا گھر بنایا، اپنی جائیداد بنائی، قوم کو تو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات صحیح ہے، عام طور سے قوم کو فائدہ نہیں ہوا،
اگر فائدہ پہنچایا جاتا تو یقیناً مسلمانوں کو فائدہ ہوتا۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بل لا رہے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ آپ جب سے آئے ہیں، جب سے آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہے، کسی طرح مسلمانوں کو رسوا کرو، مسلمانوں کو ذلیل کرو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرو۔ جیسے ایسے قانون لائے گئے ہیں، سب قانون کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو حاشیے پر لایا جائے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لیکن ذمہ دار تو ہم ہیں نا، وقف بورڈ کے ذمہ دار ہم تھے، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے، مثالیں آپ کے سامنے ڈھونڈیے، مل جائیں گی مثالیں، کس طریقے سے لوگوں نے مسجدوں کے، مدرسوں کے، درگاہوں کے جائیدادوں کو لوٹا ہے، اور آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مسلط کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی، جن لوگوں نے کھایا ہے، مسلمانوں کو تو پہلے بھی عام طور سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور آج بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن عام مسلمانوں کو جو ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے معلوم؟ عام مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، خدا نخواستہ کل مسجدوں کو بھی وہ لے لیں گے، بہانہ کریں گے آپ کے پاس سند ہے، آپ کے پاس کاغذ ہے۔ اور میں آپ کو تاریخ بتاؤں، سمرقند اور بخارا کی تاریخ آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ سمرقند اور بخارا، وہ پورا علاقہ ازبکستان، ترکستان کا جو علاقہ تھا، وہ مسلمانوں کا اور علماء کا، بڑے بڑے اکابرین کا گڑھ تھا۔ امام بخاری بخارا کے رہنے والے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ وہاں تھے۔ لیکن جب وہاں کمیونسٹوں نے قبضہ کیا تو کمیونسٹوں نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو کیسے برباد کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اوقاف کو اپنے انڈر میں لیا ہے۔ کمیونسٹوں نے سب سے پہلے اوقاف کے زمین و جائیداد کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ وہی اوقاف کے زمین و جائیداد جس سے مدرسے چل رہے تھے، جس سے مسجدیں چل رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اوقاف کو کمیونسٹوں نے، حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تو مسجد اور مدرسے کو جو آمدنی آ رہی تھی بند ہو گئے۔ اب جب بند ہو گئے، ان کا مطلب ہی تھا بند کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد یہ ہوا، مسجدوں پر ٹیکس لگا دیا گیا، مسجد ٹیکس دے۔ اب مسجدوں کے پاس پیسے نہیں، ٹیکس کہاں سے دیں؟ تو پھر مسلمان جو مالدار تھے، ان مالدار مسلمانوں نے اپنی طرف سے مسجد کا ٹیکس ادا کرنا شروع کیا۔ پھر حکومت کمیونسٹ نے کہا اچھا یہ مسلمان مسجد کا ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس خزانہ موجود ہے، اس کے اوپر ایک اور ٹیکس ڈال دیا۔ اس طرح سے مسجدوں کو دینے کے لیے لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ آج مدرسوں کو بھی چندہ دینے والے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کا آج بھی قانون ہے، مدرسے کی رسید اگر 2000 سے زیادہ کی کٹی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، چیک سے کوئی دے رہا ہے وہ تو معلوم ہو جائے گا، لیکن کیش میں 2000 سے زیادہ اگر کوئی دے رہا ہے اور ثبوت مل گیا کس ادارے کو، جواب دینا مشکل ہے۔ یہ ساری پابندیاں لگائی گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے، سمرقند و بخارا کی تاریخ سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد اوقاف کو جب حکومت نے قبضے میں لیا تو مسجد و مدرسے کی آمدنی ختم ہو گئی اور ٹیکس الگ لگا دیا حکومت نے۔ ٹیکس کے لیے بڑے مالدار مسلمانوں نے دینا شروع کیا تو حکومت نے ان پر ایک اور ٹیکس لگا دیا کہ یہ مالدار مسلمان جو دے رہے ہیں، خزانہ ان کے پاس ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد مسجد کے اخراجات کہاں سے پورے ہو گئے؟ تو نمازی ٹیکس لگا دیا گیا۔ بھائی جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان پر ٹیکس، بھائی مسجد کا تو نظام چلنا ہے نا، مدرسوں کا نظام چلنا ہے، بچے کھانے پینے والے ہیں، کیسے ہوگا؟ لہذا وہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ حکومت نے ان پر نظر رکھنا شروع کیا۔ آخر میں ہوتے ہوتے یہ ہوا، لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ بھائی مسجد میں جاؤ، ادا کرو تو مشکل، ٹیکس ادا کرو، حکومت کی نظر، یہ دیندار آدمی ہے، اس کے لیے مشکلات ہے۔ بڑی لمبی کہانی ہے۔ ہوتے ہوتے آخر میں یہ ہوا کہ مسجد ویران ہونے لگی۔ پھر مسجد کو نیلام کر دیا جاتا، کمیونسٹوں نے کر دیا کہ بھئی کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد کو حکومت اپنے انڈر لے لیتی تھی۔ یہ بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہاں جو بھی قانون بنایا گیا ہے وہ اوقاف کے اندر اکثریت غیر مسلموں کے آنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری مسجدوں کی نگرانی وہ کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے چیخ کر کے کہا اور حکومت کو بتایا، 5 کروڑ سے زیادہ ای میل بھیجے گئے، ہر جگہ لوگوں نے تفصیلات بیان کیا، لیکن جب ظالم کی نیت خراب ہوتی ہے پھر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آدمی کی نیت خراب ہو جائے اور دور مت جائیے۔ آپ اپنے محلوں میں دیکھ لیجئے نا،
آپ اپنے اداروں میں دیکھیے نا، آپ مسجدوں میں دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے۔ آج یہاں کا نظام بھی وہی ہے، ہٹلر پنا ہے، تانا شاہی ہے، ہم جو کہہ دیں بس ہمارا حکم آخری حکم ہونا چاہیے۔ اور ایسے موقع پر آدمی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یاد رکھیے گا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو ہے نا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ کہہ رہے ہیں تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو۔ کس بنیاد پہ؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے نا، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بستیاں چھوٹی تھیں، آبادی کم تھی، لوگ کم تھے، آبادی کم تھی، لیکن پھر بھی ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے، بھتیجا بھی نبی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، باپ بیٹے ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، باپ بیٹے ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی پہلے آبادی کم تھی، پہلے گناہ کم تھے، پہلے یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں، ٹی وی اور خرافات کا زمانہ نہیں تھا، گناہ کے مواقع کم تھے، تو ایک ایک وقت میں کئی نبی۔ اور آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ایک شہر مستقل ایک ملک کے درجے میں ہو گیا، بڑے بڑے شہر ہو گئے، فسادات بڑھ گئے، گناہ بڑھ گئے، گناہ کے مواقع بڑھ گئے، اور نبیوں کا آنا بند ہو گیا۔ بھئی آج تو اور ضرورت ہے نا کہ انبیاء کرام آتے، اللہ نے کیوں بند کر دیا؟ اس کا جواب اللہ نے بھی دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ نے اس امت کے تمام لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہاں علماء کی زیادہ ہے، علماء کی زیادہ ہے کہ علماء اس خوبی کو، اس چیز کو، اور علماء کی ذمہ داری کہاں ہے؟ زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ علماء کے پاس پولیس تو نہیں ہے، پولیس لے جا کے کسی کو ڈنڈے مار کر کے سیدھا کر دیں گے۔ ہاں زبان سے کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کہیں گے، ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن ظالم ہر زمانے میں رہیں، لیکن ہر زمانے میں ذمہ داری ہے مسلمانوں کی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی غلط بات کو غلط کہو، لوگوں کو سمجھاؤ، چاہے بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، احمد ابن طولون جو ہیں، وہ احمد ابن طولون مصر کا رہنے والا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ احمد ابن طولون مصری مشہور ہے۔ اس زمانے میں مصر میں ایک بزرگ تھے، ایک بڑے عالم تھے، حمال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل تو بغداد کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے اور مصر میں ہی رہتے تھے وہ۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا احمد ابن طولون مصری، اس نے کوئی غلط کام کیا۔ حضرت حمال رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، ہمت کے ساتھ بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تم جو کر رہے ہو یہ ظلم ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہنے کی۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے نکل جاتے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، ورنہ پھر غلطیاں بہت بڑھ جائیں گی اور آدمی جو ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے، جو من میں آئے کرے، جو جی میں آئے کہے، جو جی میں آئے کرے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حمال رحمت اللہ علیہ نے، بادشاہ وقت، ہر آدمی کترا کے نکل رہا ہے، کہاں جان دینے جانا ہے، کہاں بادشاہ سے لگنا، پتہ نہیں کیا ہمارا حشر کر دے گا، لیکن انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کہیں گے، ہم یہ غلط بات ہے کہیں گے، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ کہیں غلط دیکھو تو کہو، کیا ہو جائے گا بھائی، کوئی تم کو مار دے گا۔ اور غلط کو غلط کہنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی غلطی سے بچو گے، اللہ ہمت دیں گے غلطی سے بچنے کی، اور دوسروں کو بھی ڈر ہوگا، ہاں بھائی کچھ لوگ ہیں جو غلطی پکڑنے والے ہیں یہاں پر اور ہم کو دیکھنے والے ہیں۔ تو حضرت حمال رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کو للکار دیا، بڑا ظالم بادشاہ ہے،
کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ تو اس بادشاہ نے احمد ابن طولون نے کہا اچھا آپ کی اتنی ہمت، آپ کی اتنی مجال، 2 ٹکے کے مولوی، یہی سمجھتے ہیں نا آج لوگ مولویوں کو، کیا کر لیں گے ہمارا، کیا کرو گے، چلو ہم سزا دیں گے۔ کہا چلو سزا طے، حضرت کو جیل خانے میں ڈال دیا، جیل میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک دن ایک بڑے میدان میں لوگوں کو بلایا، بادشاہ خود بھی آیا، اور اس نے شیر پال رکھا تھا۔ شیر کو اس نے کئی وقت سے کھانا نہیں دیا تھا، بالکل بھوکا خوخار شیر بنا ہوا تھا۔ پنجرے میں اس کو لایا گیا اس میدان میں جہاں سارے لوگ جمع ہیں، اور وہ بادشاہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی ظالم ہم سے جو سامنے آئے گا ہم اس کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیں گے۔ بھئی ہمارے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قارون اور فرعون بنے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لفظ آخری لفظ ہے، ہم جو کہیں سننا چاہیے، ہم جو کریں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم کو دکھانا ہے ان کو۔ سارے لوگوں کو جمع کیا، خود بھی آیا اور اپنے اس شیر کو پنجرے میں لے کے آیا جس کو کئی وقت سے کھانا نہیں دیا تھا، بڑا خونخوار بنا ہوا تھا، اور پورے مجمع کے سامنے اس بادشاہ نے احمد ابن طولون نے یہ کیا کہ لاؤ بھائی ان کو، وہ مولوی صاحب جو ہمارے خلاف فتویٰ دے رہے تھے نا، مولوی صاحب ہمارے اوپر جو بول رہے تھے، لاؤ ان کو، لاؤ پکڑ کے، اور لا کر پورے مجمع کے سامنے اس شیر کے اس پنجرے کے اندر ڈال دیا۔ جیسی حضرت پنجرے کے اندر گئے، شیر کئی وقت کا بھوکا تھا، زور سے لپکا حضرت کی طرف، اور جب حضرت کے پاس آیا تو سونگھنے لگا حضرت کو، اور پھر اس کے بعد تلوے چاٹنے لگا، اور پھر آگے کچھ نہیں اس نے۔ شیر بھوکا ہے، درندہ ہے، بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ سارے مجمع کے سامنے شیر سے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے ہم، لیکن جیسی حضرت کو ڈالا گیا اس پنجرے کے اندر تو شیر تو پہلے بھاگ کے آیا ان کو پکڑنے، چیرنے کے لیے، کھانے کے لیے، قریب آیا تو آ کر سونگھنے لگا، اور سونگھنے کے بعد جو ہے حضرت کے تلوے چاٹنے لگا، اور تلوے چاٹتے ہوئے حضرت کے بازو میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب پورا مجمع دیکھ رہا یہ کیا ہوا بھائی، بادشاہ تو اسی لیے لایا تھا تاکہ ان کو ٹکڑے کر دے، شیر خود ان کا مرید ہو گیا، شیر ان کے تلوے چاٹ رہا، یہ کیا ہو گیا آخر۔ بہرحال بادشاہ نے سمجھ لیا ہو یہ پورا مجمع ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ڈر ہوتا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، یہ غلط کام کرنے والے، حرام کھانے والے اور حرام خوری کرنے والوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ڈر ہوتا ہے تو عوام کا ڈر ہوتا ہے، بھئی عوام کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ لہذا آپ لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے، آپ کے صفوں میں ایسا کوئی غدار، ایسا قارون، ایسا فرعون پیدا ہو، امر بالمعروف آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اللہ کے بھروسے اس بات کو اٹھائیں، آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو حضرت حمال شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، شیر بھی جو ہے بھوکا ہے، دوڑ کے آیا لیکن حضرت کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کچھ نہیں کیا۔ اب مجمع بادشاہ نے دیکھا کہ تو میرے خلاف ہو جائے گا، بھئی ان کی ولایت دکھ گئی نا، فوراً اس نے کہا حضرت کو نکالو۔ حضرت کو نکال لیا گیا باہر، چلو ہم نے آزاد کر دیا، تم نے کیا خاک آزاد کیا، تمہاری عزت جا رہی تھی، مٹی پلید ہو رہی تھی کہ شیر کے سامنے ڈالا، شیر نے بھی حضرت کے تلوے چاٹنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے حضرت حمال سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، جب آپ کو شیر کے اس پنجرے میں ڈالا گیا اور شیر آپ کی طرف جو لپک رہا تھا، آپ کے دل میں کچھ تو خیال آ رہا ہوگا نا کہ اب تو میری جان جانے والی ہے۔ حضرت نے فرمایا نا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک منٹ کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ شیر اب مجھے مار دے گا، اس لیے کہ جان لینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ عزت دینے والے نہیں ہیں۔ جن کو مل جاتا ہے عہدہ وہ سمجھتے ہیں ہم خدا ہو گئے، جن کو مل گیا عہدہ سمجھے کہ ہم فرعون ہو گئے، جن کو مل گیا بادشاہت سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا کہ یہ مجھے مار دے گا، میں مر جاؤں گا۔ ہاں البتہ فرمایا کہ شیر جب میرے پاؤں کو چاٹنے لگا، میرے تلوے کو چاٹنے لگا، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ بھئی درندے کا جھوٹا جو ہے پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ یہ شیر درندہ ہے نا، اور یہ تلوے چاٹ رہا ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟
شیر کہیں کسی بگیٹ میں پانی ہو اگر منہ ڈال دے وہ پاک ہوگا ناپاک ہوگا، ایک مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا ہے۔ تو حضرت حمال کہتے ہیں مجھے وہ فکر لگی تھی، یہ شیر ہمارے تلوے چاٹ رہا ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ درندے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، اوروں کے یہاں پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت بھی میرے ذہن میں وہ فقہ کا مسئلہ تھا، آج ہمارے ذہن میں تو ہر وقت دوسرے کے خلاف سازشی رہتی ہے، ہر وقت آدمی دوسرے کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے، سازش پڑوسی کے خلاف بنا رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف بنا رہا ہے، عجیب لوگ منصوبے بنا رہے ہیں۔ ارے منصوبے بنانے والے، اللہ تیرا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آدمی مکر کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، حالانکہ اللہ اس کے لیے قبر کا گڑھا کھودنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے۔ آج یہ وقف بل کے لیے جو مسلمانوں کے لیے گڑھے کھودے جا رہے ہیں، بلا شبہ مسلمانوں کو ان کے اعمال کی سزا مل رہی ہے، بدعمالیوں کے سزا مل رہی ہے، یا یہ کہیے کہ مسلمانوں کو ہوشیار اور بیدار کرنے کے لیے اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ دہلی پر نادر شاہ نے جب حملہ کیا تھا نا، اور دہلی میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی، تو اس زمانے کے بزرگ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ لوگ گئے۔ حضرت نادر شاہ ایران سے آ کر دہلی میں قتل و غارت گری آگ لگا رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، دعا فرمائیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کہا آج تک تابندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں نادر شاہ کی کیا حیثیت ہے کہ ایران سے چل کے دلی پہ آ کر حملہ کرے؟ اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا تو ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ شامتیں اعمال ما صورت نادر گرفت ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے نادر شاہ کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر۔ وقف بورڈ میں جو لوٹ مچا ہے، ہر اسٹیٹ میں ہر جگہ وقف بورڈ میں جو لوٹ مچایا ہے لوگوں نے، آپ جانتے ہیں، اگر آپ نکالیں گے اگر اس کی فائل تو معلوم ہوگی کس طرح جو لوٹ مچا ہے اللہ نے اس کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے مسجدوں کے لیے بھی، مسجدوں کے املاک کو بھی لوٹا گیا ہے، وقف کے اندر آتا ہے، مسجدوں کے زمین و جائیداد کو بھی لوٹا گیا، مختلف انداز سے لوٹا گیا، بہانوں سے لوٹا گیا۔ کیا ہو رہا ہے آخر؟ اللہ کی طرف سے یہ سزا کے لیے، لہذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے، اللہ آپ کے لیے بھی نا، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مومن کو خیر خواہ ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے رجوع کرنے والا۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کئی باتیں اور بھی مجھے عرض کرنی تھیں انشاءاللہ، وہ میں ایک بات مختصراً عرض کر دوں 2 منٹ میں کہ من صام رمضان، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا گویا زمانے بھر اس نے روزہ رکھا ہے۔ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جو زمانہ اس کا ہے، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے 30 روزے رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، کانا کصیام الدہر، تو ایسا جیسے زمانے بھر روزہ رکھنے والا۔ رمضان کے 30 روزے، اس سال تو 29 ہی ہوئے، لیکن حدیث میں ہے، مسئلہ ہے، رمضان کا مہینہ 29 کا ہو تو بھی اللہ 30 کا ہی ثواب دیں گے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم 30 روزے رکھے، 29 کبھی ہوا تھا، گڑبڑ ہو گیا تھا 29-30 کا، تو بعض لوگ کہتے تھے حدیث میں ہے اگر 29 کا بھی مہینہ رمضان کا ہوا تو بھی وہی رمضان کا مہینہ ہوا اور اللہ 30 روز کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 30 روز کو، اور حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کم سے کم 10 گنا ثواب تو اللہ دیتے ہیں، 10 گنا۔ تو آپ نے 30 روزہ رکھے تو 10 سے آپ ضرب کریں گے، 30 داہیں کے 300 روزے یہ ہو گئے، اور 6 روزے شوال میں رکھ لیجئے تو 6 داہیں کے 60 یہ ہو گئے، تو 360 روزے کا ثواب۔
اور سال جو ہے 360 دنوں کا ہوتا ہے، اور ہر سال آدمی رمضان میں رکھ رہا ہے، شوال میں رکھ رہا ہے، تو ایسا ہوا کانا کصیام الدہر، گویا صائم الدہر وہ ہو گیا، زمانے بھر روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ تو کوشش کرنا چاہیے، نفل روزہ ہے، بہرحال کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح فرائض کے بعد سنت ہے، ایسی رمضان کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد بھی اللہ نے یہ فرائض کے بعد نفل رکھا ہے تاکہ رمضان میں جو کمی کوتاہی ہو ان روزوں سے اللہ پورا کر دیں۔ ایک تو اللہ نے صدقہ فطر رکھا تھا، صدقہ فطر مالی طور پر تھا وہ کہ آپ دیں تو روزے کی کمی کوتاہی، اور یہ 6 روزہ جو ہے عملی طور پر ہے، جو بندہ 6 روزہ رکھتا ہے شوال المکرم میں تو رمضان کی کمی کوتاہی اللہ دور فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب، گویا صائم الدہر، پورے زمانے پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد، عید کے دن کا روزہ تو حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شوال میں کبھی بھی آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستقل پے در پے 6 روزہ ایک ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں متفرق بھی الگ الگ دن بھی آپ 6 روزہ رکھ لیں اس نیت سے تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک ساتھ 6 روزہ رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پابندی سے آرام سے رکھ لیتا ہے، چھوڑ چھوڑ کے رکھنے میں ذرا مشکل، ذرا آگے پیچھے سستی کاہلی کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، پورے مہینے میں ایک ساتھ رکھو یا الگ الگ رکھو، جو آدمی رکھتا ہے انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔